لالچی بادشاہ۔ ایک بادشاہ تھا، ہمارا تمہارا خدا بادشاہ، خدا کا بنایا ہوا ایک بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کے خزانے میں کیا کمی تھی، لیکن وہ اتنا لالچی تھا کہ ہر وقت اپنے دولت کو بڑھانے، خزانے میں اضافہ کرنے کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ بعض اوقات تو وہ اپنے خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو کچھ اس سے ہو سکتا کر گزرتا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ دریا کے کنارے جال لگائے ہوئے مچھلیوں کو پکڑنے میں مصروف تھا۔ اچانک ایک بڑی موٹی سی مچھلی اس کی جال میں پھنس گئی۔ وہ اچانک بہت خوش ہوا، جلدی جلدی مچھلی کو باہر نکالنے لگا۔ یوں ہی اس نے مچھلی کو باہر نکالا تو حیران رہ گیا، کیونکہ مچھلی کا منہ تو انسان کی طرح اور دھڑ مچھلی کا تھا۔ بادشاہ نے اس قسم کی مچھلی پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ وہ ابھی حیران ہی کھڑا تھا کہ اس نے مچھلی کو بولتے ہوئے دیکھا، اے بادشاہ، مجھے چھوڑ دیجیے، میں مچھلیوں کی ملکہ ہوں۔ مچھلی سے التجا کر رہی تھی۔ بادشاہ مچھلی کو بولتے ہوئے دیکھ کر کانپنے لگا اور مارے خوف کے اس نے مچھلی کے خلق سے کانٹا نکالا اور جھٹ سے اسے دریا میں واپس چھوڑ دیا۔ مچھلی خون کی ایک لہر چھوڑتی ہوئی پانی میں غائب ہو گئی۔ بادشاہ اسے دیکھتا چلا گیا، دل میں سوچا کہ کیوں نہ ملکہ مچھلی سے کچھ مانگ لیا جائے۔ اس نے ملکہ مچھلی سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ملکہ مچھلی، مجھے نایاب قسم کے ہیرے چاہیے۔ چنانچہ اس نے ملکہ مچھلی کو مخاطب کرتے ہوئے، اے ملکہ مچھلی، مجھے نایاب قسم کے ہیرے چاہیے۔ ملکہ مچھلی ایک دم پانی کی تہہ سے نکلی، کہا کہ تم جاؤ، تمہیں ہیرے مل جائیں گے۔ بادشاہ محل میں آیا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ محل کی ہر چیز نایاب ہیروں کی بنی ہوئی تھی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ کہتے ہیں لالچ انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اسے لالچ نے آ لیا اور اس طرح وہ پھر ایک دن دریا کے کنارے چلا گیا۔ ملکہ مچھلی کو آواز دے کر کہنے لگا، اے ملکہ مچھلی، مجھے جانتی ہیں کیا ہماری دولت میں اضافہ ہو جائے گا؟ ہم کبھی بوڑھے نہ ہوں، ہمیشہ جوان رہیں، اور ہم جو حکم دیں انسان، چرند پرند ہر کوئی بجا لائے۔ ملکہ مچھلی پانی سے نمودار ہوئی۔ اس دفعہ مچھلی غصے سے بھری ہوئی تھی، اے بادشاہ، یہ دنیا فانی ہے، انسان نے خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ جانا ہے، تمہیں لالچ نے بالکل اندھا کر دیا ہے۔ یہ کہتے ہی پانی میں چلی گئی۔ بادشاہ نے دیکھا ایک دم چاروں طرف گھٹا دھوپ اندھیرا چھا گیا، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دیتا اور گھبرا کر محل کی طرف دوڑا۔ اندھیرا اتنا بڑھ گیا تھا کہ اسے محل کا راستہ بالکل دکھائی نہ دے رہا تھا۔ وہ کافی دیر اندھیرے میں ادھر ادھر بھٹکتا رہا۔ اچانک بجلی چمکی، بارش شروع ہونے لگی۔ بارش اتنی زبردست تھی کہ بادشاہ جلدی ہی بھیگ گیا۔ بادشاہ سخت طبیعت خراب پڑ گئی۔ اسے کچھ بھی نہ آ رہا تھا، کیا کرے؟ ایک دم ملکہ مچھلی کی آواز سنائی دی، اے بادشاہ، تو بہت لالچی ہے، تجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا تھا کہ جس نے تجھے بادشاہ بنایا، تجھے طرح طرح کی نعمتیں دی۔ خدا جیسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تمام عالم پر اس کی حکمرانی ہے، ہر چیز کا فنا ہونا ہے، انسان کسی چیز پر قادر نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بارش ہوتی رہی، اولے پڑتے رہے، بادشاہ بھیگتا چلا گیا۔ وہ روتا اور بلکتا رہا، وہاں کوئی نہ تھا جو اس کی مدد کرتا۔ خدا خدا کر کے بارش تھی۔ اس وقت تک بادشاہ کی حالت مردے کی ہی صحیح ہو گئی تھی، اس نے چلنا بھی مشکل تھا، سردی کے مارے اس کا دم نکلا جا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ محل میں پہنچا۔ اتنی دیر میں آسمان صاف ہو چکا تھا۔ بادشاہ دیکھ کر سرکنے لگا، محل کی ہر چیز بلکہ ڈیران بن چکی تھی۔ وہ اب بہت پچھتاتا، لیکن اب پچھتایا کیا ہوتا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ وہ روتا رہا، دریا کی طرف بھاگا، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دریا پانی رخ موڑ چکا تھا۔ اس نے ملکہ مچھلی کو آواز دی، ملکہ مچھلی سے نظر نہ آئی۔ وہ مایوس اور نمرہ واپس لوٹا۔ سچ کہ بعض اوقات انسان اپنے پاؤں پر خود ہی کلاڑی مار لیتا ہے، جس کا زخم اتنا گہرا لگتا ہے کہ اسے تکلیف تمام عمر اسے محسوس کرنی پڑتی ہے۔ یہی حال بادشاہ کا تھا، لیکن اب کیا ہوتا؟ وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا، گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔